بڑا مشہور ہے، سرکار مدینہ شہر سے باہر گئے، اللہ ہم کو بھی مدینہ منورہ کی زیارت نصیب کرے، آگے بڑھے، کام کر کے اللہ کا رسول واپس آ رہے تھے۔ تو اس زمانے میں جو مدینہ منورہ کا ڈاؤن ٹاؤن تھا، جیسا آپ کے بامبے کا ڈاؤن ٹاؤن، ہر سٹی کا ایک ڈاؤن ٹاؤن رہتا جو پورا بازار بزنس وہیں رہتا، اس زمانے کا جو ڈاؤن ٹاؤن تھا وہ مسجد نبوی کے پاس تھا۔ مسجد نبوی چھوٹی سی مسجد کے بیچ میں مسجد ہے، اطراف میں پورا بازار ہے، اطراف میں پورے شاپس، لوگ باہر سے بھی جو آتے تو وہیں ڈاؤن ٹاؤن میں آتے، شاپنگ کرتے چلے جاتے، دوسری بستیوں میں بھی جو رہتے سب وہیں آتے۔ تو جو بزنس مین بزنس تھا ڈاؤن ٹاؤن کا وہ مسجد نبوی کے پاس تھا۔ اللہ کا رسول کئی باہر سے آئے تو دیکھا کہ کئی لوگ جانور کو لے کے کھڑے ہوئے، جیسا جانور کو لے کے کھڑے، اس زمانے کے جانور جو تھے گھوڑے تھے، گھوڑا اونٹ ایسے لے کے کھڑے ہوئے کئی۔ اللہ کے رسول چلتے چلتے رک کے کئی لوگوں کو دیکھا کہ گھوڑے بیچ رہے، گھوڑا سمجھتے ہو نا، ہارس، ایک کے خرید چلے گئے، ایک گھوڑا ان کو بہت اچھا لگا۔ اچھا ایک بات یہاں روک کے بولو، گھوڑا پالنا یہ معصوم کا پسندیدہ جانور ہے، اس کی برکت بہت ہے، جیسے جانور پالنے میں برکت ہے ویسی لیکن اب آج کے زمانے میں فلیٹس کی زندگی، کوئی گھوڑا پال سکتا؟ گلستان والے تو پال سکتے، اتنا بڑا آنگن ہے ان کا، رزق کا دروازہ بہت جلدی کھلتا۔ گھوڑے کو اگر تم فیڈ کر رہے یا ہارس، اس لیے کہ یہ ہر امام کے پاس تھا۔ گھوڑے کی ایک تاریخ ہے، میں کیا پوری تاریخ پڑھ دوں گھوڑے کی؟ ایکچولی یہ وائلڈ اینیمل تھا پہلے، نبی یوسف سے گھوڑا جو ہے رائڈنگ شروع ہوئی، نبی یوسف کا ایجاد کردہ ہے گھوڑا، یہ ان کے زمانے میں انہوں نے ایجاد کیا تھا۔ سمندر سے ایک روایت میں ہے کہ 1000 گھوڑوں کو باہر نکالا تھا۔ عرب کا جانور گھوڑا نہیں، پھر بولو، عرب کا جانور اونٹ ہے، گھوڑا سیکنڈ نمبر پہ آتا، اور گھوڑے کے لیے کہا گیا کہ جس گھر میں رہے گا وہاں پہ بہت برکت۔ میں تارا گڑھ گیا ہوا تھا مجلسیں پڑھنے اجمیر، تو وہاں پہ مجھے معلوم تھا یہ روایت، وہاں پہ ایک مومن سے ملاقات ہوئی، اس کے پاس اتنا بڑا وائٹ اور بلیک کلر کا ہارس تھا، بڑا خوبصورت جانور ہے اور وفادار ہے۔ بہت بڑی بات بولی، جانور ہے لیکن وفادار ہے، اپنے مالک کے ساتھ وفاداری کرتا۔ ہمارا مالک حسین ہے، ان کے ساتھ وفاداری کرو، حسین کے ساتھ وفاداری کرو، حسین نے تم سے مدد مانگی ہے۔ تو میں ایک منٹ میں بول رہا ہوں، تو وہ شخص نے کہا مجھ سے کہ مولانا جب سے گھوڑے کو میں نے اسٹارٹ کیا پالنا میرے حالات ہی بدل گئے۔ تو میں نے کہا وہ حدیث ہے کہ یہ امام کا، ہر امام کے پاس گھوڑا تھا، مولا سے لے کے اللہ کے رسول سے لے کے سب کے پاس۔ تو گھوڑا پالنا بہت اچھی چیز، میں لیکن آپ لوگوں کو انکریج نہیں کر رہا پالو بول کے، I'm just telling you، بامبے میں تو بہت مشکل ہے۔ تو نیکسٹ ایئر آپ لوگ آئیں گے تو گلستان میں ایک نظر آئے گا انشاءاللہ۔ نہیں اچھی بات ہے نا، پورے گلستان والوں کے حالات بدل گئے مولا کے نام، انشاءاللہ۔ تو تو کئی آدمی گھوڑے خرید رہے، بیچ رہے تھے، کھڑ رہے تھے۔ اللہ کے رسول کو ایک گھوڑا بہت پسند آ گیا، سرکار آگے بڑھے، اپنے رحمت للعالمین نے اپنے ہاتھوں کو گھوڑے کے اوپر رکھا۔ میں ایک بات بولوں، کتنا خوش نصیب گھوڑا ہے جس کے اوپر رحمت للعالمین کے ہاتھ آ جائے، کاش ہمارے اوپر بھی آ جائے، ان کے جوتا آ جائے سر پہ، وہی بڑی بات ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ایسا کہا، پھر کہ اس مالک سے کہا، اور مسلمان سب بیچنے والے مسلمان، کوئی کافر نہیں تھے، پوچھا کہ کتنے میں بیچ رہا؟ اس نے 5000 مثال کے طور پہ دینار کہا۔ اللہ کے رسول کو پسند آ گیا۔ اللہ کے رسول نے، سامنے اللہ کے رسول کا گھر ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے، سامنے سرکار کا گھر ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کیا تو اتنی پرمیشن دیتا میں گھر جا کے لے کے آؤں؟ اس نے کہا آپ لے کے آئیے، نماز پڑھتا رسول کے پیچھے، کہتا میں اس گھوڑے کو الگ کر دوں گا، یہ آپ اس کے مالک ہو گئے۔ آپ نے کہا تیری میری ڈیل ہو گئی، میں 10 منٹ دے میں جا کے لے کے آؤں۔ اس نے کہا نو پرابلم۔ اللہ کے رسول گھر چلے گئے، یہ بازار میں کھڑا ہوا ہے، کئی کسٹمرز آ رہے جا رہے، ایک لوگوں نے آگے پوچھا بھائی یہ کتنے کا ہے؟ اس نے کہا 6000 7000 جو بھی۔ وہ بندہ راضی ہو گیا، اب اس سے پیسے لینے لگا، اللہ کا رسول پہنچ گیا پیسے لے کے۔ تو کہا تو نے بیچا کیسے؟ تیرا میرا سودا ہو گیا۔ اس نے کہا کوئی سودا نہیں ہوا تھا۔ آپ اس میں شک نہیں کریں، جب غدیر کو بھول سکتے تو یہ کیا؟ میں نے بہت بند الفاظ میں بولے، جب غدیر کو 2 مہینے میں بھول سکتے،
من کنت مولا فہذا علی مولا کو بھول سکتے تو یہ کیا ہے؟ سرکار نے کہا تیرا میرا سودا ہو گیا تھا، تو نے بیچا کیسے؟ اس نے کہا آپ کا میرا کوئی سودا نہیں ہوا. اسٹریٹ جھوٹ. کلمہ پڑھ رہے، نماز پڑھ رہے پیچھے، آپ انصاف سے بولو، انصاف سے بولو. ہمارا حساب نہیں ہے وہ. مال کے لیے ہم کیا کیا نہیں کرتے. رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہے، کلمہ رسول کا، اللہ کے رسول کے شہر میں ایسے لوگ مدد کریں گے. صرف اس کو دیکھ کے حیرت مت کرو. آج ہمارا بھی وہ حساب ہے. میں جنرل بات کر رہا ہوں. ہم پیسے کے خاطر کیا نہیں کرتے. خمس دینے سے پہلے ہم کتنی دفعہ سوچتے کہ دینا نہیں دینا، کیوں دینا، وائی شوڈ آئی گیو. 1000 چیزیں میں بات پھیل جائے گی، وقت کم ہے. اللہ کے رسول نے کہا تیرا میرا سودا ہوا تھا. اس نے کہا کوئی سودا نہیں ہوا. لوگ جمع ہو گئے، سرکار سے بحث ہوئی، لوگ جمع ہو گئے. لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ اللہ کے رسول نے کہا اس کا میرا سودا ہو گیا تھا یہ گھوڑے، اس نے اس کو بیچ دیا کچھ پیسوں میں. سب خاموش کھڑے ہوئے، ایک لفظ نہیں بولتے. اب وہ یہ کہتا ہے رسول سے، آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ وٹنس کون ہے؟ امیجن کرو، امیجن کرو. رسول سے اگر کوئی ثبوت پوچھے، وٹنس پوچھے، کیا وہ اسلام میں رہے گا؟ آپ سوچو، جو اللہ کا وٹنس بنے. نہیں سمجھے؟ اللہ نے کہا میرے حبیب میری گواہی کہ تم کافی ہو اور وہ کافی ہے جس کے اوپر پورا قرآن کا علم ہے، امام مبین ہے. آپ سمجھے میری بات؟ اللہ اور اس مولا کی طرف اشارہ تھا. پورے مسلمان کھڑے، ایک لفظ نہیں بولتے. ہم بھی ویسے ہیں. اگر کوئی گناہ کرتا ہے آپ بولتے ہیں؟ آپ اسے بازو سے چلے گئے، بازو سے چلے گئے. اگر کوئی حرام کر رہا آپ سٹاپ کرتے محبت سے، پیار سے؟ ہم کبھی نہیں کرتے. ہمارے پاس ڈپلومیسی ہے، ہم کبھی نہیں کرتے. ایسے لوگ امام کی نصرت کیسے کریں گے؟ بابا بولو، کیسے کرو گے تم؟ غلط بیانی سے کام کر. ہم خاموش بیٹھے، مجھے کیا کرنا ہے؟ وائی شوڈ آئی بریک مائی ریلیشن شپ؟ میں کیوں ان سے میرے ریلیشن شپ خراب کرو؟ ہمارا حساب یہ ہے کہ ہم دنیا سے ریلیشن شپ خراب نہیں کریں گے، اپنے امام سے ریلیشن شپ خراب کریں. وی ڈونٹ کیئر. آج کی مجلس بہت سخت جا رہی ہے، بہت کنٹرول میں جا رہی ہے. کمپلیٹ میسیجز ہے میرے ایک ایک جملے میں. پلیز بول رہا ہوں، یہ بیداری کو پیدا کرو. بولنے کی زبان میں طاقت رکھو. اور میں اپنے یوتھ کو بول رہا بامبے کی، جو مجھے علی چینل پہ سن رہے، ڈیفرنٹ چینلز پہ سن رہے، کہ تم کو انکریج کر رہا حق بولنے کے لیے، حق بولنے کے لیے، سچ بولنے کے لیے. یہ یاد رکھو، تم کبھی مت گھبراؤ. حق بولنے سے کبھی نہیں گھبرانا. حل من ناصرن ینصرنا. حسین نے کربلا میں وہ پیغام دیا کہ حق بولے شہید ہو گئے، لیکن حسین زندہ رہ گئے، یزید مر گیا. آج یزید زندہ ہے. حق بولنے کے لیے پھر ایک بات بولوں، بی بی زہرا میری مظلوم بیوی، لاکھوں سلام میری مظلوم بیوی کو. کیا جب دربار میں جا رہی تھی، کیا مظلوم شہزادی کو معلوم نہیں تھا کہ میں پلیز غور سے سنو، کہ میں دربار میں جاؤں گی میرا حق نہیں ملے گا؟ کیا نہیں معلوم تھا بیوی کو؟ بیوی کون ہے؟ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز کا نام فاطمہ ہے. کتنی بڑی بات بولا میں. راز الہی کا نام بی بی زہرا ہے، جس کے نور کو اللہ نے اپنے پاس رکھا. جبرائیل کے ذریعے نہیں بھیجا، بلکہ رسول کو زمین میں سے آسمانوں میں بلا کر، مقام خواب و قوسین بلا کر، ملاقات کر کے وہ نور عطا کیا. معراج کسی اور چیز کا نام نہیں ہے، نور فاطمہ اور ولایت علی کا نام معراج. You understand what I said? وہ بی بی جو راز الہی کا نام ہے، کیا وہ میری مظلوم شہزادی کو معلوم نہیں تھا؟
بیوی کا نام ہمیشہ مظلومیت کے ساتھ ہے. معلوم نہیں تھا 100%, 200% معلوم تھا, لیکن کیوں گئی دربار میں؟ Why she went? جب معلوم تھا تو کیوں گئی؟ آج میرا سوال ہے میرے بھائیوں سے, گلستان ہند کی 8ویں مجلس میں حق بولنے کے لیے گئی. اگر بیوی دربار میں نہیں جاتی, دنیا کو معلوم ہوتا, میں بہت بلند الفاظ میں پڑھ رہا, معلوم ہوتا کہ حق پہ کون ہے, مظلوم کون ہے اور ظالم کون ہے, معلوم ہوتا؟ کچھ نہیں معلوم ہوتا, دب جاتا. بی بی فدق کے لیے نہیں گئی, چند درختوں کے لیے نہیں گئی, فارم ہاؤس کے لیے وہ نہیں گئی, وہ کھجور کے درختوں کے لیے فاطمہ کیا جائے کہ جس کی کنیز گھر بیٹھ کے جنت سے کھانا منگائے. نہیں, فضا نے گھر بیٹھ کے جنت سے کھانا منگایا. ان کی مالک, ان کی شہزادی جب باغ میں جا رہی جھاڑوں کے لیے, تو ہماری تھنکنگ کو کیا ہو گیا؟ اس لیے نہیں گئی, ظالم کے چہرے سے نقاب کھول بتانا تھا کہ ہم حق پہ ہیں. کوئی بارہ. تو میں آپ کو یہ بولنا چاہتا کہ حق بولنے میں کبھی مت گھبراؤ. پولائٹلی محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ, لو وائس میں you can relay your message. This is Karbala message. Ashhadu annaka qad aqamta salata wa atayta zakata wa amarta bil ma'ruf wa nahita 'anil munkar. This is amr bil ma'ruf and this is nahy 'anil munkar. میں یوتھ کو بول رہا کہ یہ ہمیشہ بیک آف یور مائنڈ تمہارے یہ رہنا کہ مجھے امر بالمعروف کر کے کربلا کے پیغام کو زندہ کرنا ہے. یہ نصرت امام ہے. You understand what I say? اب اللہ کا رسول کھڑے ہوئے, گھوڑا بھی ہے, پورے مسلمان بھی, سب بیٹھے کھڑے ہوئے. اس نے کہا کہ ثبوت ہے آپ کے پاس؟ جسٹ امیجن, کوئی رسول کو پوچھے ثبوت ہے, وٹنس کیا ہے, کون ثبوت ہے آپ کا؟ آپ کا میرا سودا ہوا تھا چند پیسوں کے لیے, 1000 2000 دینار کے لیے, پوری آخرت تباہ ہو گئی. اللہ یہ بول رہا جو رسول دے وہ لے لو, جس سے روکے رک جاؤ. یہ قرآن بول رہا. تو ہوا کیا؟ اب وٹنس کا سرکار ایسا پلٹ کے چاروں طرف دیکھا, سارے مسلمان کھڑے. اب اللہ کا رسول مدینہ ہے, مدینہ اپنا شہر, سب لوگ اپنے صبح شام نماز پڑھ رہے رسول کے. ایسا پلٹ کے دیکھ کے کہا کوئی میرا وٹنس بنے گا کہ جو میں بول رہا وہ سچ ہے؟ ایک بات منہ تک آئی بول دیتا, جو رسول سے ثبوت مانگے کیا وہ بیٹی سے نہیں مانگ سکتے؟ کیا بول رہا ہوں؟ حق نہیں ہے؟ میں بغیر نام لیے پڑھ رہا مجلس. بعد میں شک مت کرو کہ بیوی سے کیسے مانگا گیا ثبوت. ارے جب باپ سے انہی کے شہر میں مانگا گیا تو بیٹی سے کیا تھا؟ اللہ کے رسول نے کہا پورے مسلمانوں کو دیکھ کے جو کھڑے ہوئے تھے, کیا تم لوگ میرے گواہ بنو گے؟ زندگی تمام میں جھوٹ بولتا رہا, لیکن رسول کے سامنے کہنے لگا نو 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 نو, میں نہیں بن سکتا. اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھے تو صبح شام جھوٹ بولتے ہو. پھر دوسرے سے پوچھا بابا تم بنو گے میرا گواہ؟ کہا نو, ہاؤ کین آئی سے, آئی واز ناٹ دیئر. انگلش میں نہیں بولا, جاہل تھے سب. تیسرے سے پوچھا, چوتھے سے پوچھا, 5 مسلمانوں سے کہا کیا تم میرے گواہ بنو گے؟ سب نے کہا نہیں. یہاں پہ 2 روایتیں, ایک سلمان کی ہے, ایک ابو مسعود کی ہے. میں اپنے بھائی سلمان کی لیتا ہوں. کیا بات ہے, ایک محبت ہے نا سلمان سے, اس نام سے محبت ہے. جو میرے مولا کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا, اس سے نہیں کریں گے تو آپ سے کریں گے. تو آپ سے نہیں, بات اشارہ کر رہا ہے. تو سلمان کی روایت میں وہ لے رہا. سلمان نے آگے بڑھ کے کہا میں گواہ بنتا ہوں کہ آپ کا اس کا سودا ہو گیا تھا. وہ جو
بیچنے والا تھا، اس نے ایسا پلٹ کے سلمان کو دیکھا، اس کو اتنا کانفیڈنٹ تھا کہ اس وقت تو کوئی تھا ہی نہیں، گواہ تو بنے گا ہی نہیں کوئی. پھر بول رہا ہے، اس کو اتنا کانفیڈنس تھا. دوستو دیکھو، جب کبھی تم اہل بیت رسول اور آل رسول سے کوئی چیز کو کرتے ہو جس میں تم یہ چاہتے ہو تو ان کو نقصان پہنچے، ان کو کبھی نقصان نہیں پہنچ سکتا، اللہ ایسا بچا لیتا ہے. سلمان نے اس کو یقین نہیں آیا کہ سلمان آئے گا اور گواہ بنے گا. سلمان نے کہا کہ میں گواہ بنتا ہوں یا رسول اللہ آپ کا، کہ آپ کا اس کا سودا ہو گیا ہے. وہ ایسا پلٹ کے وہ سب کانفیڈنٹ پلٹ کے رسول دیکھا. کون بولا؟ سلمان. کہا سلمان تم تو نہیں تھے جب، تم کیسے گواہ بن رہے؟ اللہ کے رسول کی طرف پلٹا، بڑی تعریف کرتے ہیں. اللہ اللہ اللہ، منیت کی منزل پہ پہنچا دیا. دیکھو جھوٹ بول رہا، صاف جھوٹ ہے. آپ بولو یہ تھا، پلیز آپ بولو یہ تھا اس وقت، یہ تو نہیں تھا. پھر یہ کیسا اتنا بڑا جھوٹ؟ پھر یہ اہل بیت میں کیسے؟ نہیں یار نہیں سمجھے. حسد کتنی ہے دیکھو، کہ یہ پھر اہل بیت میں کیسے آ گیا؟ اللہ کا رسول تو جانتا تھا. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ سلمان تم تو سپاٹ میں نہیں تھے، تم کیسے گواہ بن گئے؟ رسول نے بھی یہی سوال کیا کہ سلمان تم تو سپاٹ میں نہیں تھے، تم گواہ میرے کیسا بن گئے کہ میرا اس کا سودا ہوا تھا؟ سلمان نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے کہا اللہ ہے ہم نے دیکھا نہیں، آپ نے کہا اللہ ہے ہم نے دیکھا نہیں، آپ نے کہا قرآن اللہ کی کتاب ہے ہم کو نہیں معلوم، آپ نے کہا جبرائیل آتے ہیں جبرائیل جاتے ہیں، نہ آتے دیکھا نہ جاتے دیکھا. ارے جب پوری آخرت کو مان لیا، جنت جہنم کو مان لیا، تو یہ گھوڑا کیا ہے؟